اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 پڑھیں گے۔ ومن اور کون اظلم بہت بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے منع جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، یوز کرا یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کے نام کا، یہ کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اس کے نام کا، وسعا اور کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا ان کو ویران کرنے کی، ان میں خرابی ڈالنے کی، ان میں ویرانی ڈالنے کی۔ اولئک یہی لوگ، ما کانا نہیں لائق تھا، لہم واسطے ان کے، یہ کہ یدخلوہا داخل ہوں اس میں، یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم واسطے ان کے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے اور مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں رہے۔ اس حوالے سے ہمیں شروع دور سے ہی کچھ واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرہہ کا واقعہ ہے۔ وہ مکہ میں کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ اس کی چال تھی کہ وہ کعبہ کو گرائے تاکہ لوگ یہاں آ کر اللہ کا نام نہ لیں بلکہ ان کے کنیسہ میں جائیں۔ یہ ایک مذہبی عداوت تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اصحاب الفیل کا لیڈر ابرہہ تھا اور یہاں کون تھے روکنے والے؟ خود قریش تھے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کئی واقعات ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کا کیا حال ہو رہا ہے، غیر مسلموں کے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ کے گھر کو برباد کرے، اس میں فساد کرے، اسے ویران کرے اور اسے اس کے اصل مقصد سے دور کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجدیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ بھی نہ بچے گا، یعنی عمل ختم ہو جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنا ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی دونوں طرح درست نہیں۔ ظاہری یہ کہ اس کی صفائی ستھرائی، ادب و آداب کا خیال نہ کرنا، یعنی اس کی بے ادبی کرنا، ان کو گرانا، اور معنوی یہ کہ اس میں اللہ کے ذکر کے سوا ہر کام کرنا، دنیا داری کی باتیں کرنا، سیاست کے متعلق گفتگو کرنا، یعنی اللہ کا نام کم اور دنیا داری کے کام زیادہ۔ آج کے دور میں مسجدیں تو بڑی بڑی اور عالی شان ہیں لیکن نمازی کوئی نہیں، کسی کے پاس مسجد کے لیے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، بس گھر بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے چیک مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی نمازیوں سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے۔ اگر مسجدیں عالی شان ہیں لیکن نمازی نہیں تو وہ بھی ویران ہیں۔ ہم سب اس کی ویرانی کے ذمہ دار ہیں۔
آج ہم اسکولوں اور کالجز میں تو بچوں کو بغیر کسی خوف کے بھیج دیتے ہیں، لیکن کسی ایک واقعہ کو ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کو مسجدوں سے روک دیتے ہیں، بچوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے ڈراتے ہیں۔ برائی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، لیکن ہم کسی پارک، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں جانے سے بچے کو منع نہیں کرتے سوائے مسجدوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے بھی مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنا ہے۔ فرقہ واریت میں پڑھ کر لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے کہ یہ تو اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ تو دیوبند کی مسجد ہے، یہ تو اہل سنت کی مسجد ہے۔ لوگوں نے مسجدوں کو اپنی ٹھیکہ داری بنا لیا ہے اور اپنے فرقے کے علاوہ کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں نہ خود جاتے ہیں اور نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں مسجدوں کو ویران کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ مسجدیں کسی بھی بندے کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں، نہ ہی اس کی ٹھیکے داری ہے۔ یہ تو تمام خاص و عام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی انسان کو اس میں داخل ہونے سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، بلکہ ہم سب کو مسجدوں میں ڈرتے ہوئے، خوف خدا رکھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ عبادت کریں تب بھی رب سے ڈریں، اور اگر کوئی بید بھی ہو جائے تب بھی خوف خدا رکھیں اور رب سے ڈریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کے ذکر سے روکے وہ مسجدوں کو ویران کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔